السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے سعودی عرب میں دوبارہ مورتی پوجا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک قیامت کی ہی نشانی ہے، کیونکہ دین جو تھا وہ مکہ سے پھیلا تھا اور وہیں جا کے ہی وہیں پر ہی سب سے پہلے دین ختم ہوگا۔ تو وہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر سعودی عرب میں کیا کیا ہو رہا ہے نا۔ ابھی وہ میوزک کانسرٹ بھی ہوا تھا وہاں پر، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور اب یہ مورتی پوجا کی بات۔ تو چلیے آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر کریں گے اس کے بعد بات۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو یہ ہے سعودی عربیہ، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا مرکز یعنی کہ اسلام کا سینٹر۔ مگر آپ لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں کہ بھئی بتائیے، آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے یعنی جب پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صلی جنم اللہ علیہ نہیں ہوا وسلم۔ تھا تو یہاں سعودی عربیہ میں کیا ہوا کرتا تھا؟ یعنی یہاں کے لوگ کس دھرم کو فالو کیا کرتے تھے، کس کی عبادت کیا کرتے تھے اور کن رسم و رواج کو فالو کیا کرتے تھے؟ تو اس کا سیدھا اور سمپل سا جواب یہی ہے کہ اس دور میں یہاں پر ذرہ برابر ہی لوگ ایسے تھے کہ جو ایک خدا کے کانسیپٹ پر یقین کیا کرتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ورنہ سعودی عربیہ سمیت یہ پورا کا پورا جو عرب علاقہ تھا، یہاں پر بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے، الگ الگ علاقے کے لوگوں نے اپنے الگ الگ گاڈ کو چن رکھا تھا، مگر وہ کرتے مورتی کی ہی پوجا تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اسلام کا ادے ہوا کہ جس نے چند سالوں کے اندر ہی پورے کے پورے عرب علاقے کو، بلکہ اگلی ایک سینچری کے اندر ہی دنیا کے آدھے علاقے کو اپنے انفلوئنس میں لے لیا۔ تب کا وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے، کیونکہ آج بھی اسلام دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے ریلیجن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ جو پچھلے 14 سے 1500 سال کا پورا اتہاس گزرا ہے، اس میں اگر کسی بھی قابل سے قابل انسان سے یا پھر عام انسان سے پوچھا جاتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ باقی علاقوں کا، باقی مسلم دنیا کا تو پتہ نہیں، لیکن عرب میں جس طریقے سے بدلاؤ آیا ہے، عرب کی جڑوں میں جس طریقے سے اسلام انٹر ہوا ہے، یہاں پر مورتی پوجا یعنی کہ بت پرستی کی دوبارہ کبھی بھی شروعات نہیں ہوگی، دوبارہ واپسی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے والے آپ سبھی لوگوں کا بھی شاید یہی ماننا ہوگا، لیکن ایک منٹ رکیے، یہاں پر ہم سعودی عربیہ سے جڑے ہوئے اس مدعے کی یعنی کہ اس خبر کی تو ڈیٹیل میں بات کریں گے ہی، کہ جو پچھلے 8-10 دن سے پوری دنیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے اور جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے، اسپیشلی مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث کے اوپر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3572 کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ کہ اس وسلم۔ وقت تک شب و روز کا سلسلہ ختم نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک دوبارہ لات و عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ لات و عزا کون ہے جن کی دوبارہ عبادت شروع ہونے کو اس حدیث میں قیامت کی نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے؟ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی کی اللہ پیدائش سے علیہ پہلے وسلم۔ عرب کے زیادہ تر لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے اور وہ ان خداؤں کی عبادت مورتی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ تو ان بہت سارے الگ الگ خداؤں میں سے بھی جو کچھ گنے چنے خدا پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیویاں سب سے زیادہ پوجی جاتی تھیں، ان میں سے ایک کا نام لات اور دوسری کا نام عزا تھا۔ ان دونوں کے بتوں کی عبادت کرنے والے پرانے عربی لوگوں کا یہ بلیو ہوا کرتا تھا کہ یہ دونوں دیویاں خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس ہم لوگوں کو دولت، اولاد، حسن اور جنگوں میں جیت دلانے کی پاور ہے، اور تو اور یہ ہمارے بڑے سے بڑے دشمن کو پل بھر نعوذ کے اندر باللہ کیا بھسم کر ہے۔ سکتی ہیں۔ ان میں سے جو لات تھا وہ دراصل ایک سفید کلر کے پتھر سے بنا ہوا چوکور بت ہوا کرتا تھا، جس کو بنو ثقیف قبیلے کی طرف سے پوجا جاتا تھا، اور اس کا جو سینٹر تھا یعنی گڑھ تھا وہ آج کے دور کا طائف کا علاقہ مانا جاتا تھا، جبکہ جو عزا تھا اس کا سینٹر وادی نخلا میں خراز نام کے ایک علاقے کو مانا جاتا تھا، اور یہیں پر اس کا ایک بڑا سا مندر بھی موجود تھا۔ قریش سمیت بہت سارے قبیلوں کے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیے جاتے تھے اور بڑے بڑے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ عزا نام کے اس بت کی وہ ایک حیران کر دینے والی خاص بات کہ جو اس کو باقی عرب کے بتوں سے الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ماننے والوں سے کلام بھی کرتا تھا، یعنی بات چیت کرتا تھا۔
بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے اور اسکالرس نے یہ لکھا ہے کہ دراصل قوم جن کی ایک سرکش عورت کہ جس کو عام زبان میں چڑیل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی مندر کے پاس میں موجود ایک پیڑ پر ڈیرا ڈالا کرتی تھی، مطلب وہیں پر رہا کرتی تھی، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہی اس جن میں سما جاتی تھی اور لوگوں سے بات کیا کرتی تھی، جبکہ باقی کچھ اسکالرس نے اس پورے معاملے میں جادو کی بھی انوالومنٹ بتائی ہے۔ فی الحال فتح مکہ کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اتہاس کے سب سے مشہور اور طاقتور کمانڈر یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کو اس علاقے میں جانے کا آرڈر دیا تھا۔ انہوں نے وادی نخلا میں جا کر اس چڑیل کا مقابلہ کس طریقے سے کیا تھا، اس کو کیسے ختم کیا تھا، اس پر آلریڈی میں نے بہت پہلے ہی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کے بعد نہ صرف لات و عزا جیسے عرب کے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقے نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں، الگ الگ انسان اس سلطنتوں کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات و عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں بھی ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ تو پچھلے 8-10 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے اور ابھی بھی چینج ہو رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہی ہوگا۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہیں کہ جو اکثر ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات و عزا کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of Jannah will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں، اور جو ہیں بھی وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہوں پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہیں اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ میں نے بھی پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا، انہوں نے ایسے ہی بیان دے دیا ہوگا تھوڑی بہت شہرت وغیرہ کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خاص طبقہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس طریقے کی کیمپین چلا رہا ہے کہ یہ جو لات و عزا مناد وغیرہ تھے یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہیں، تو اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اسٹیچو کو باقاعدہ ایک بار پھر سے واپس لایا جائے اور میوزیم وغیرہ کے اندر رکھا جائے، تاکہ نہ صرف باقی دنیا جو یہاں پر گھومنے آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، بلکہ سعودی عربیہ کے لوگ بھی اچھی طرح سے جان سکیں کہ لات و عزا کیا ہے اور یہ ہمارے اتہاس کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک امریکن اسکالر پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو لائٹلی نہیں لیا بلکہ بہت زیادہ سیریسلی لیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لات و عزا کا جو کی ورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر تو ضرور آیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی سعودی حکومت اس طرح کے بہت سارے میوزیم بنا بھی رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر لے کر بھی آ رہی ہے،
تو اسی لیے یہ کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے کسی نئے یا پرانے میوزیم میں اس طرح کے اسٹیچو لا کر رکھے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت اس طرح کے قدم اٹھا چکی ہے کہ جس پر اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوب کرٹیسزم جھیلنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں وہ جو ایک مشہور علاقہ ہے کہ جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس جگہ پر ہسٹوریکلی کسی دور میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس جگہ کو سعودی حکومت نے نہ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں بدلا، بلکہ وہاں پر تو آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں خوب پارٹیز وغیرہ کا بھی صحیح بات ہے۔ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کافی شاکنگ ویڈیو تھی۔ یہ جو لات الحجہ ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے پہلے کے ٹائم میں، ہے نا، اور جیسے انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور لوگوں کو یہ بلیو تھا کہ یہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیں گی یا ہمیں بچہ دے دیں گی، تو ایسے پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو دین میں تو یہ سب چیز بالکل منع ہے، مورتی پوجا، کیونکہ ہمارا اللہ تو ایک ہی ہے، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں جو کچھ، تو کیسے مطلب کسی اور سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اور سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگ میوزیم بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی لات الحجہ جو ہے ان کی مورتیاں وہاں رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اگر ایسا ہوگا تو جو لوگوں کو اتنا دین کے بارے میں نہیں نالج ہے تو وہ لوگ تو پھر اس چیز پہ بلیو کرنے لگ جائیں گے، اور کل کو وہ لوگ ان کو پوجنے بھی لگ جائیں، تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ تو گائز یہ تھا میرا ریئیکشن، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا۔ آپ بتانا آپ کس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔